السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری حجویری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج آپ کی خدمت میں سورہ کوثر سے پری کی حاضری کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں یہ عمل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے نچندی جمعرات رات کو 11 بجے شروع کرنا ہے۔ چاند کی 3 تاریخ کے بعد بدھ کا دن گزار کر آپ نے رات 11 بجے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ چہرہ جو ہے وہ آپ نے اس میں قبلہ شریف کی طرف رکھنا ہے، مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف رکھنا ہے۔ حصار جو آپ نے لگانا ہے وہ دائرے والا حصار لگایا جائے گا، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار، آیت الکرسی 9 بار پڑھ کر، اگر نیچے کچی زمین ہے تو پھر نئی چھری پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار کو لگا لینا ہے، اور اگر نیچے پکی زمین یا فرش ہے تو پھر آپ نے چاک یا کوئلے پر دم کر کے اپنی گرد دائیں طرف سے حصار کو کھینچ لینا ہے۔ بخور اس عمل کے دوران جو آپ نے وہ اچھی خوشبو والا عطر اپنے کپڑوں پر لگانا ہے، اور اچھی خوشبو والی اگربتیاں جو ہیں وہ آپ نے حصار کے اندر جلانی ہیں۔ توشہ اس میں جو آپ نے وہ ہے وہ 7 عدد گلاب کے پھول آپ نے روزانہ نئے لے کر رکھنے ہیں، اور پرانے جو ہوں گے وہ آپ نے ان کو قبرستان میں جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے۔ کمرہ جس عمل میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وہ کمرہ بالکل خالی ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا سامان وغیرہ نہ ہو، تو وہ کمرہ بالکل خالی ہو، اس میں سامان وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پڑھائی آپ نے جب کرنی ہے تو آپ نے تمام کمرے کی لائٹس کو بند کر کے کرنی ہے۔ آپ نے ایک سرسوں کے تیل کا چراغ جو ہے وہ جلا لینا ہے، جس کا جو منہ ہے وہ اپنی طرف رکھنا ہے۔ تو پھر آپ نے پڑھائی شروع کرنی ہے۔ پڑھائی جو ہے وہ اس میں سورہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ کوثر، جو کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے فوائد جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر میں یہاں پر اس کے فوائد کے بارے میں بتانا شروع کروں تو میرا خیال ہے کہ 2-3 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، اور اس کے فوائد پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو عظیمت پھر آپ نے اس سورہ مبارکہ جو ہے وہ یہ اس کی 3 آیات ہیں۔ ایک پہلی آیات ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، دوسری آیات ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور تیسری آیت ہے اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور اس عمل میں آپ نے بسم اللہ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ کو پڑھ لینا ہے، پھر آپ کو بسم اللہ بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے پھر اس عظیمت کو جو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ کسی غلطی کا امکان باقی نہ رہے اور آپ اچھے تلفظ کے ساتھ اس کو ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اس طرح یہ عظیمت مبارک پڑھی جائے گی۔
اس کو آپ نے 2100 بار جو ہے نا وہ روزانہ پڑھنا ہے۔ 2100 بار اس عزیمت کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہلے دن آپ نے 2100 بار اس کو پڑھ لیا تو پھر آپ نے حصار کو جس چیز سے آپ نے حصار لگایا تھا اسی چیز سے حصار کو 3 یا 5 جگہ سے کاٹ کر حصار کے باہر آ جانا ہے، تو آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پرہیز اس عمل میں آپ نے جمالی کرنا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد اور کچا دودھ، دہی، لسی، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز، جمع حقوق زوجیت انٹر کورس سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ اس میں آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور پھر آپ نے روزانہ وقت مقررہ اور جگہ مقررہ پر اس عمل کو کرتے رہنا ہے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 21 یوم سے لے کر 41 یوم تک ہے۔ جن لوگوں کی روحانی طاقت تیز ہے ان کو انشاءاللہ اس کا عمل میں 21 یوم میں کامیابی مل جائے گی، اور جن لوگوں کی روحانی طاقت کم ہے ان کو پھر 41 یوم میں انشاءاللہ تعالی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو آخری دن جب آپ عمل پڑھ رہے ہوں، اگر عمل کی تعداد کو مکمل آپ نے پڑھ لیا ہے تو پھر آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی اپنے عمل کی تعداد کو مکمل نہیں پڑھا اور اس کی حاضری ہو گئی ہے تو آپ نے پھر اس کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ دینا ہے، یہ بیٹھ جائے گی۔ آپ پہلے اپنے عمل کی تعداد کو مکمل کریں، پھر اس سے ہم کلام ہوں، وہ آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، کیوں یاد کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ سے دوستی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ دنیا داری کے کاموں میں میری مدد کیا کرو، جو کام میں نہیں کر سکتا آپ وہ کام میرے لیے کر دیا کرو۔ پھر آپ نے اس سے نشانی طلب کر لینی ہے اور حاضری کا دوبارہ طریقہ بھی معلوم کر لینا ہے، اور پھر وہ ایک شرط آپ پر بھی رکھے گی، وہ شرط آپ سوچ سمجھ کر قبول کریں جو آپ روزانہ کی بنیاد پر پوری کر سکتے ہوں، کیونکہ اگر ایک دن بھی آپ نے وہ شرط پوری نہ کی تو پھر یہ آپ کی تذکیر سے آزاد ہو جائے گی اور لوٹ کر واپس چلی جائے گی۔ اس لیے وہ شرط جو رکھے آپ پر وہ سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ اگر پہلی شرط آپ کو مشکل لگتی ہے تو اسے انکار کر دیں، اسے کہیں کہ کوئی اور شرط بتاؤ۔ اگر وہ بھی مشکل لگے تو آپ پھر اس کو کہہ سکتے ہیں اور شرط بتاؤ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح آپ اس کو 11 بار جو ہے وہ آپ اس کی شرائط رد کر سکتے ہیں، 10 بار 10 شرائط جو اس کی ہیں وہ رد کر سکتے ہیں۔ پھر 11ویں شرط وہ اتنی آسان رکھ دے گی کہ جس کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان شرط ہوگی۔ آپ اسے قبول کر کے اس کو پھر جو ہے رخصت کر دیں۔ آپ نے اسی وقت اس سے کوئی کام نہیں لینا، اس کو رخصت کر دینا ہے۔ اس کے بعد بے شک آپ آدھے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد اس کو دوبارہ اس کے بلائے ہوئے طریقے کے مطابق حاضر کر کے اسے کام لے سکتے ہیں۔ تو یہ صرف جائز کام کرے گی، ناجائز کام نہیں کرے گی۔ اگر آپ اس کو ناجائز کام کا کہیں گے تو یہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اور آپ کو چھوڑ کر بھی جا سکتی ہے، لہٰذا آپ اس سے ہمیشہ جائز کام ہی لیں۔
امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل کے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے وہ بات معلوم کر سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا، آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا۔ آخر میں آپ سے یہی اپیل اور گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ بھی کریں اور عمل کر کے جو ہے وہ خود فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ بشرط زندگی کسی نئے عمل کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔